ایک ساتھ کا غور و فکر رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تب بھی ایک اچھا جوتا پہن کے اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک اچھے جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو چلنا مشکل ہے۔ مطلب یہ کہ باہر کی مشکلوں سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کی وجہ سے ہارتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے خاموشی اور زہد کی دولت سے نوازا گیا ہو تو اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ وہ حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ یہاں ننگے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں دیتا، مگر جسم ننگا کرنے کے لیے اپنی دولت لٹا دیتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہے اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بھید نہیں چھپا سکتا، وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا؟ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ظاہر ہو، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلا دوں؟ سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ معلومات نہیں، حکمت ڈھونڈیے۔ معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا سے کسی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، عورتوں میں نبی کوئی نہیں ہوا؟ فرمایا، عورتیں نبی بنانا نہیں کرتی بلکہ جنا کرتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پرورش ایک ماں کی گود ہی میں ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ غصہ کرنا لوگوں میں وحشت پیدا کرتا ہے اور بے موقع مہربانی رعب اٹھا دیتی ہے۔ نہ تو اتنی سختی کر کہ لوگ بیزار ہو جائیں، نہ اتنی نرمی کر کہ تجھ پر دلیر ہو جائیں۔ اگر نفس ناپاک ہو تو جسم پر پاک لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ اور اگر دل میں شرک ہو تو زمین پر سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟
فرمان سلطان باہو، وجود سے 4 قسم کا ذکر ظاہر ہوتا ہے۔ جو ذکر ذوق الہی سے پیدا ہوتا ہے وہ لازوال ذکر ہے۔ اس ذکر کے ذاکر کو ہر سانس کے ساتھ اللہ کے نور کا مشاہدہ کرنے والا صاحب وصال کہتے ہیں۔ مردہ دل، مردار دنیا کے طالبوں کا کیا پتہ کہ اللہ کا دیدار کرنے والوں کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی۔ جو شخص دنیا کی خاطر غمزدہ رہتا ہے وہ کمینہ ہے جس کی پرورش دنیا کرتی ہے۔ اگرچہ تجھے ملامت اور رسوائی ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، تو وہ علم حاصل کر جو تجھے اللہ تعالیٰ کا وصال عطا کر دے۔ اگر رہبر مرشد حق کا راستہ دکھانے والا ہو تو وہ طالب کو مجلس سے محمدی تک پہنچا دیتا ہے۔ دنیا 2 قسم کی ہے، ایک حلال کی اور ایک حرام کی، اور یہ دونوں بڑی ہے کہ حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔ فقیر وہ ہے جو آنکھیں بند کرے تو کونین کے 18,000 عالم کا مشاہدہ کرے۔ ذکر ہو کرتے کرتے جب ذاکر کے وجود پر اس میں ہو غالب آ کر اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو اس کے وجود میں ہو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا چیز ہے؟ نفس وجود کے اندر چھپا ہوا کافر ہے جسے صرف کافر یہودی دوست رکھتے ہیں۔ عاشقوں کو زہد و تقوی اور خلوت کچھ درکار نہیں ہے، عشق وحدت کے غم کے ساتھ واسطہ ہونا چاہیے جو ہر ایک منزل پر پہنچاتا ہے۔ فرمان سلطان باہو، پس فقیر وہ ہے جو صاحب رضا ہو، بلکہ وہ قضا و قدر کے دائرے سے بھی باہر ہو۔ ایسے فقیر کے لیے مرحبا اور خوش آمدید ہے۔ جو خدا کو دیکھتا ہے وہ دعویٰ کرنے میں لب کشائی نہیں کرتا، جو خود کو مٹا دیتا ہے وہ بارگاہ مصطفی میں مقام حضوری پا لیتا ہے۔ اگر تیرا نفس تجھ سے دوستی اختیار کرتا ہے تو تو اس سے ڈر کہ وہ دیندار بننے والا نہیں ہے۔ جو دنیا راہ خدا میں صرف ہو وہ جنت کی کھیتی ہے، اور جو دنیا ہوا و ہوس کے تحت خرچ ہو وہ جہنم کی کھیتی ہے۔ زندہ دل ذاکر اگر فوت ہو کر تہ خاک بھی چلا جائے تو ذکر اللہ کے باعث اس کے جسم کی مٹی بھی زندہ رہتی ہے۔ اپنے دل سے دنیا اور آخرت کا غم نکال دے کہ دل تو ایک گھر ہے جس میں اسباب زیست کی گنجائش ہے یا خیال یار کی۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہے، بلکہ پیاز کے پردے سے بھی باریک پردہ ہے جسے تصور اس میں اللہ ذات اور صاحب راز مرشد کامل اکمل کی توجہ سے توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دریائے فیض ہے
جو ہر خاص عام کے لیے مراد بخش مرشد ہے، اور اس میں اللہ باران رحمت کی طرح فضل الہی ہے۔ جو آدمی صالحین میں اٹھے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس میں طاعت الہی کی رغبت پیدا کر دے گا۔ نہ آیا ہوں نہ ملایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں۔ خیال باندھ کے لاؤں کمال کر ڈالوں، تمہاری ذات کو پھر بے مثال کر ڈالوں۔ جو تو پکارے تو پھر مجھ پہ وجد طاری ہو، میں پاؤں جھوم کے رکھوں دھمال کر ڈالوں۔ نگاہ فکر سے پردے اٹھا میرے مولا، سرے فلک بھی دھواں ہے سرے نظر بھی دھواں۔ تم سرے حشر ملو گے یہ سنا ہے جب سے، تیرے دیوانوں نے ایک حشر اٹھا رکھا ہے۔ اپنی ہستی سے ہو گئے بیزار، آپ ہی بن گئے جمال یار۔ اے غم عشق یہ کرم ہے تیرا، مٹ گئے ہیں خودی کے سب آثار۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ میں عشق نماز نہیں پڑھنی، مینوں عشق عبادت معاف سائیں۔ میرا من میلا میرا تن میلا، میری نیت بھی نہیں صاف سائیں۔ کیویں کملی بنا کیویں سجدہ کراں، تو آپے کر انصاف سائیں۔ محبت کو جب عشق اور عشق کو جب جنوں ملا، لٹا کے سب کچھ تب جا کے مجھے سکون ملا۔ مرشد کو تصور میں رکھ کر نماز پڑھتا ہوں، دنیا جانتی نہیں میں کون سی نماز پڑھتا ہوں۔ نہ فرض کی نہ سنت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو عاشق ہوں عشق کی نماز پڑھتا ہوں۔ آتش عشق وہ جہنم ہے جس میں فردوس کے نظارے ہیں۔ سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا، یوں ہی لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا۔ نہ غریب نو ویکھ کے ہسیا کر، نہ بری نظر نال تکیا کر۔ لوکاں دے عیب لبدا ہیں فریدا، کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ مگر کتنا ہی مچلے دل تیرا پردہ بھی رکھنا ہے، سو باہر آ نہیں سکتا جو اندر رقص کرتا ہے۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونے عشق پیسہ اور پھر خدا خدا۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ جس نے پیا وہ اپنا نشاں ڈھونڈتا رہا، اے جام عشق تیری تاثیر کے صدقے۔
لایا ہے کس مقام پر، اے شوق جستجو اپنی خبر نہ، یار کے درد کا پتہ مجھے، ہو کر فنا صنم کی محبت میں اے فنا، ہر گام پہ ملا ہے پیام بقا مجھے۔ عشق فقیر کی طرح ایک درد کا عادی ہوتا ہے، جو در پدر پھرے وہ فقیر نہیں بھکاری ہوتا ہے۔ اے فنائے عشق کے دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اے خاک کے پتلے تجھے ادراک نہیں ہے کچھ اور بھی ہے تجھ میں، فقط خاک نہیں ہے۔ جس کے ہونے سے میں سکون میں ہوں، اے اللہ اسے ہمیشہ اپنے امان میں رکھنا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپس میں مشورہ کر کے زندگی کے فیصلے مل کر کیے جائیں تو زندگی بہت پرسکون گزرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بھی روٹتی تھی کہ سرور کائنات منائے، یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے، محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ شوہر کی محبت بے غرض ہوتی ہے، وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میرے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہو۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر چاند لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کوشش ختم نہیں ہوتی۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔